اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ آج ہم دستک ڈرامہ جو ہے مرزا ادیب کا، اس کی آج ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ ڈرامہ کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو نثر کی صورت میں پڑھا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کون سے عناصر ہیں، کون سا اخلاقی سبق جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ ڈرامہ اصل میں کیا ہے؟ ڈرامہ جو ہے وہ ایک یونانی لفظ سے نکلا ہے، ڈراؤ سے، ڈراؤ، ڈال رے الف واو حمزہ، ڈراؤ اس سے مشتق ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری کے ہیں، عمل یا اداکاری کے ہیں۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری، یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا کے بھی ہیں۔ مختلف زبانوں میں اسے تمثیل بھی کہا جاتا ہے، سوانگ بھی کہا جاتا ہے، ناٹک بھی کہا جاتا ہے، یہ نقل بھی کہتے ہیں۔ یعنی نظم یا نثر کا وہ شاہپارہ جو انسانی زندگی کے کسی پہلو کی عکاسی کرے اور جسے اسٹیج پر حرکات و سکنات کے ساتھ مکالموں کی صورت میں ادا کیا جائے، ڈرامہ کہلاتا ہے۔ یعنی ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ان کی حرکات و سکنات کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا ادیب ایک ایسے لکھاری ہیں کہ جنہوں نے شاعری میں بھی اور افسانہ نگاری میں بھی، ڈرامہ نویسی میں بھی، تینوں میں شہرت حاصل کی۔ یک بار بھی ڈرامے لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے لکھنا اور ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے جو پڑھا جا سکے، یک بار بھی ایک ہی باب پر مشتمل جو ڈرامہ ہوتا ہے اس کو لکھنے میں بھی ان کو کمال حاصل ہے۔ افسانے میں ڈرامے ان کی توجہ کا خاص مرکز رہے ہیں، اور ان کے ڈراموں میں جو مرکزی کردار ہے وہ متوسط طبقے کا ہوتا ہے زیادہ تر۔ ان کا پہلا ادبی کارنامہ جو تھا وہ صحرا نورد کے خطوط ہیں، جو کہ مشہور ادبی رسالے ادب لطیف میں جو ہے وہ شائع بھی ہوئے اور یہ ان کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور تصانیف میں جو ہے وہ صحرا نورد کے رومان، خوابوں کے مسافر، آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، پس پردہ، شیشے کی دیوار، یہ وہ تمام تصانیف ہیں جو ان کے اسلوب کو نمایاں کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر کتنے کردار ہیں اور کس طرح سے اس کا جو ہے وہ جائزہ اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہم لے سکتے ہیں۔ کردار: ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان۔ منظر کیا ہے؟ ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، عمر 50 کے لگ بھگ، فرنچ کٹ داڑھی، چہرے پر نمایاں نکاحت۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں۔ رات طوفانی، تیز و تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ عمر 50 کے قریب، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یکایک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ بیگم: کیا ہے زیدی؟ زیدی: دستک سنی؟ بیگم: دستک؟ زیدی: سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اچھا عزیز طالبات، ایسا ہے کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ جو کردار ہیں
ان کا جو مکالمہ یہ مکالمے کی صورت میں بھی ہے، یہ ڈرامہ ہوتا ہی مکالمے کی صورت میں ہے، اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ مکالمہ نگاری جو کہ آپ کر چکے ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ریوائز کرنے میں مدد دے گا کہ ایک کردار جو ہے وہ اپنی لائن بولے گا اور دوسرا کردار جو ہے وہ اس کا جواب دے گا یا اپنی لائن کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ ساتھ مکالمہ جو ہے وہ دونوں کا ہمیں پڑھنا ہے. آپ نے بھی اسی طرح سے گھر جب آپ پڑھیں گی ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کریں گی ان کے ناموں کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کی کون سی لائن تھی. تو جب خلاصہ لکھنے کے لیے آئے گا تو پھر آپ کو بڑی اس کی آسانی رہے گی. دستک کہتے ہیں تالی کو، ٹھیک ہے، یا کسی چیز پر کسی چیز کے مارنے کی جو آواز آئے اس کو کہتے ہیں، یا بلانا اس کو کہتے ہیں. فرنچ کٹ داڑھی ایک خاص قسم کی داڑھی جس میں ٹھوڑی کے بال باقی داڑھی کی نسبت بڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس داڑھی میں کلوں پر بال بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں، تو صرف ٹھوڑی کے نچلے حصے پر ہوتے ہیں. اس کو فرنچ کٹ داڑھی کہتے ہیں. نکاہت، کمزوری، دبلا پن. ٹھیک ہے. تیزتن تیزتن کہیں گے بہت زیادہ تیز یا بہت تیز کو. اوڑھنا، بدن پر کپڑا لینا. سوچ میں ڈوبنا، سوچ میں غرق ہونا. ورق گردانی کرنا، کتاب کو سرسری طور پر دیکھنا. کتاب پڑھنا یا مطالعہ کرنا. کھٹکھٹانا، بجانا. آگے بیگم کہتی ہیں ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک. زیدی، کہاں ہے دستک، یہ کیا کہہ رہی ہو تم. اچھا بچوں، ایک چیز کا اور بھی آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو ایک نقطے کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، ہو تو سنو بھی کے آگے جو علامت ڈالی گئی ہے اس کو کہتے ہیں ندائیہ یا فجائیہ کی علامت، جو کہ کسی کے مخاطب کرنے کے بعد، تخاطب کے بعد، حکم کے بعد لگائی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے جو آگے سوالیہ نشان ہے یہ سوال کی صورت میں لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک. زیدی، کہاں ہے دستک، یہ کیا کہہ رہی ہو تم. دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ. کوئی نہیں ہے، صاف آواز آ رہی ہے. نہیں جانا چاہتی تو میں خود. ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں. اور یہ جو آگے نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پر زیدی لکھا ہوا ہے کہ صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بات جاری ہے. بات کے جاری رکھنے کے لیے اس کا ایک مخصوص نام ہے جو اس ٹائم ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو اس میں جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں. وقفہ بھی نہیں ہے اس کو، ٹھہراؤ نہیں، چلیں مجھے بھی یاد آتا ہے پھر میں آپ کو اس کا ساتھ ہی پیچھے آ کے وضاحت دیتی ہوں. اچھا، بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں. بیگم، کیا کر رہے ہیں آپ. زیدی، دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے. تم تو جاتی ہی نہیں. بیگم، مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے. زیدی، تو یہ دستک. بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہیں. بیگم، تیز ہوا کا شور ہے. زیدی، تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو تو ذرا. میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ پریشان ہو رہے ہیں. ذرا سنو تو. صاف، بالکل صاف. دستک نہیں تو اور کیا ہے. بیگم، آپ کا وہم ہے. زیدی، دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے. یہ وہم ہے کیا. پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. بیگم، خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں. زیدی، تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی. بیگم، میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں ہے، خیر دیکھ آتی ہوں. یوں سر کو جنبش دیتی ہے جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہیں اور دروازے کی طرف جاتی ہیں. زیدی انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں. بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں. 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں. اب آپ ان کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ میننگ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. وہم،
غیر حقیقی بات، ایسی چیز جو کہ شک میں ڈالے، خواہ ناچار، زبردستی، ٹھیک ہے، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا یا ہمت سے کام کرنا۔ اس کے بعد کیا مشکل آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ جنبش، حرکت دینا، فالتو جاننا، بیکار سمجھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا، آنکھ جھپکے بغیر دیکھنا، نظریں گاڑ کر دیکھنا، بیگار سمجھ رہی ہیں یعنی بغیر اجرت کے کام، زبردستی کا کام سمجھ رہی ہیں، بیگار، ٹھیک ہے۔ کال بیل، بلانے والا برقی گھنٹی یا آلہ جو دروازے کی گھنٹی ہے اس کو کہتے ہیں۔ بے اعتباری، بے یقینی، وہمے کا شکار ہونا، بدگمانی کرنا، بے بنیاد خیال، ٹھیک ہے۔ اصرار کرنا، ضد کرنا، ذمہ دار، ضامن یا کفیل یا جواب دہ بھی کہہ سکتی ہیں، فرض شناس بھی کہہ سکتی ہیں۔ فرصت ملنا، مہلت ملنا، فراغت پانا۔ زیدی، کون ہے؟ بیگم کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہیں۔ زیدی، تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے، تو کیا دروازہ کھلے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو، کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا، دروازے پہ ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ مگر یہ دستک، بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی، بیوی کے الفاظ کاٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہمے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم سے کیا فائدہ؟ زیدی، شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ زیدی، دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے؟ بیگم، جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش بھی ہو گئی ہے۔ لیٹ جائیں نا، ڈاکٹر صاحب اپنے خیالات میں غرق ہیں۔ زیدی، کیا ہے؟ بیگم، لیٹ جائیے۔ زیدی، تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم، حد ہو گئی، آپ تو لیٹ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی، یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ بیگم، کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا کہ میں خود آ کر دوا پلاؤں گا۔ یاد نہیں رہا اسے، صبح آئے گا۔ زیدی، اچھا لڑکا ہے۔ بیگم، میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں اسے، ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اسے کوئی غرض نہیں، یہ ہے فرض شناسی۔ زیدی، ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ لائن موسٹ امپورٹنٹ ہے بچوں، ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ جب ایکسرسائز کریں گے میں پھر آپ کو اس کا بتاؤں گی کیوں اہم ہے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر اب سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم، آپ پھر توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ زیدی، کیا کہو گی؟ بیگم، یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی نہیں اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی، اب تو کوئی آیا ہے۔ بیگم، شاید ڈاکٹر برہان ہیں۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہے، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے۔ برہان دوری سے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی، وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح دیکھا جاتا۔ برہان، کوئی بات نہیں۔ بیگم، ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ برہان، آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں اور بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔
کہیے ٹمپریچر لیا؟ بیگم تھوڑی دیر پہلے ہی لیا تھا، 100 ہے۔ برہان سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی نہیں۔ برہان شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم گھبراہٹ سی ہے۔ برہان کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناکا کر دیا جائے۔ زیدی یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان سیرپ ختم ہو گیا، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ زیدی تو آپ چلے؟ برہان جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے ڈاکٹر صاحب۔ برہان جی۔ بیگم ذرا ٹھہریے۔ برہان مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم بس 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں۔ برہان اوہو آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں۔ بیگم آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجیے۔ برہان برساتی اتار کر کرسی کے بازو پھیلا دیتے ہیں۔ بیگم چلی جاتی ہیں۔ زیدی بیٹھ جائیے۔ برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ برہان اور تو کوئی تکلیف نہیں؟ بیگم ٹرے میں چائے کی 3 پیالیاں لے کر آتی ہیں۔ بچوں یہاں تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ منظر نگاری جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے کرنا کس طرح سے اہم ہے، اور کردار اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو برہان گھونٹ لے کر آپ کیا بتا رہی تھی؟ بیگم ڈاکٹر صاحب یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہیں جو نگاہیں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہیں۔ برہان فرمائیے تو۔ بیگم انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ برہان وہم؟ بیگم مسکرا کر آپ کہیں گے ڈاکٹر، اور وہم یہ کیا بات ہوئی؟ برہان جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پراسرار ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہیں، وہ بدستور چائے پینے میں مصروف ہیں۔ بیگم چائے پیجیے نا۔ برہان بہتر۔ برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں۔ بیگم بھی چائے پیتی ہیں۔ بیگم پتہ اب نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ برہان ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے؟ بیگم جی ہاں۔ برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ زیدی نے پیالی خالی کر دی۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں، میز پر رکھ دیتی ہیں۔ زیدی نے اپنا سر دیوار پر سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ برہان نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی آنکھیں کھولے بغیر جی نہیں۔ بیگم آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے، میں نے کہا بھی کہ بھائی تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں، 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ زیدی اور کوئی اور وہاں کوئی نہیں ہو؟ بیگم کوئی بھی نہیں۔ زیدی اچھا۔ بیگم آپ ان سے پوچھئے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی برہان بیٹا۔ برہان جی۔ برہان کہیے۔ زیدی یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ سر کھجانے کی، سر کو خارج کرنے کی فرصت ملنا یا بہت زیادہ مصروف ہونا، مراد اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ مصروف ہونا، یعنی کہ تانتا بدا رہنا، سلسلہ لگا رہنا، قطاریں لگی رہنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پراسرار، انوکھی، بدستور، لگاتار۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ گھبراہٹ کو کہتے ہیں، یا گھبراہٹ کو اس طرح آپ کہتے ہیں۔ تو ہم کہاں تھے؟ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ اچھا جی، منت سماجت کرنے لگا۔ منت سماجت کرنا یعنی کہ عاجزی پر اتر آنا۔
کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہو ہی جا رہی تھیں۔ زیدی تو 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں، گرم بستر چھوڑنا مشکل ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں۔ برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔ زیدی، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے، یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں۔ برساتی پانی اور بارش سے بچانے والا موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کہ ایک لیدر ٹائپ ہوتا ہے، جو پاؤں تک لمبا اوور کوٹ ٹائپ کہہ سکتے ہیں، اس کو برساتی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہم کدھر تھے؟ برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ زیدی، کہو بیٹا۔ برہان، اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گر جاتا ہے۔ عزیز طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، دستک ڈرامہ، جس میں انہوں نے 3 کرداروں کو جو ہے وہ حوالہ بنایا، اور 3 کردار جو ہیں وہ ہمیں لفظوں کے ذریعے ایک اخلاقی درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو انہیں اپنی ڈیوٹی پورے اچھے طریقے سے انجام دینی چاہیے۔ فرض شناسی ہی یہی ہے کہ اپنے انجام دہی جو ہے وہ جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں یا جو ہمارا فرض ہے، جیسے ایک سیاستدان ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ قوم کے ووٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس امانت ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا حق ادا کریں۔ بالکل اسی طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مسیحا ہوتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے مریضوں کا علاج کریں، اور جب بھی جس وقت بھی آئیں ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جس وقت بھی آئیں یا جس وقت بھی کہیں تو ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ کریں۔ تو اس کا ایک مختصر خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نوجوان جس کا دادا جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، اس کو آپ ایسے پہلے شارٹ لفظوں میں خود بھی سمجھیں، اس کی تھیم کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ مرزا ادیب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کا اخلاقی پہلو۔ 3 کردار ہیں، ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان، انہی کے گرد جو ہے وہ یہ ڈرامہ گھوم رہا ہے، اور جس کے اندر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ وہم کا شکار ہو گیا کہ دستک ہو رہی ہے، اور دستک اصل میں ہوتی ہے اس کے ضمیر کی، جو اس کو بار بار لعنت و ملامت کرتی ہے، کیونکہ جوانی میں اس ڈاکٹر نے اپنے دروازے پر آئے ایک مریض کو لٹا دیا تھا، خالی ہاتھ لٹا دیا تھا، اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ دستک دیتا رہا لیکن یہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سو گئے۔ تو وہی دستک جو ہے ابھی بھی ڈاکٹر زیدی کو ضمیر کے اصل میں جو دستک ہے وہ تنگ کرتی، انہیں یہی لگتا ہے کہ دروازے پر ابھی بھی کوئی ہے، اور اتفاقات زمانہ کہیے یا مرزا ادیب نے اصل میں ایسے کڑی کے ساتھ کڑی ملائی ہے کہ وہ جو بوڑھا اس وقت ڈاکٹر زیدی کے جوانی میں آ کر دستک دے رہا تھا اپنے بیٹے کی بیماری کے علاج کے لیے کہ وہ مر رہا ہے، تو
خدارا آ کے اس کو میرے ساتھ دیکھ لیں، تو ڈاکٹر زیدی نہیں جا پاتا ہے، تو اسی شخص کا جس کے لیے وہ بوڑھا التجائیں کرتا ہے، اسی شخص کا بیٹا ڈاکٹر زیدی کا علاج کرتا ہے۔ یہ واقعی ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں ہی مکافات عمل دیکھ بھی لیتا ہے، اور ضمیر کی دستک جو ہے وہ اس کو دنیا میں ہی سنائی بھی دے جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سکون بھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر زیدی کا ضمیر چونکہ اگلے دن ہی زندہ ہو گیا، اور انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے فرض شناس ہونا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو 18 سال کی ایک خلش تھی دل کے اندر، ضمیر کی جو دستک تھی، وہ آخر ڈاکٹر برہان نے آ کر ختم کی، اور انہیں کہا کہ اب دستک نہیں ہونی چاہیے، میں اسی بوڑھے کا بیٹا ہوں، اسی شخص کا بیٹا ہوں جس کا باپ جو ہے وہ آپ کے دروازے پر دستک دیتا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں کہ اس مشق کے اندر جو ہے وہ ہمارے کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو سوالات میں ہے ڈاکٹر زیدی دروازے پر دستک سنتے تھے، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے کہ 18 سے 20 سال پہلے جو ڈاکٹر زیدی تھکے ہارے گھر آئے تھے، اور آتے بستر پر لیٹ گئے، اور ایک مریض کے لیے اس کے گھر والے جو ہیں وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ آپ، میرا بیٹا بیمار ہے، آپ آئیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بھگا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دستک ان کو ابھی تک لگتا ہے کہ وہ دستک جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، دستک کے سلسلے میں ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان جو مکالمے ہوئے، ان کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یہ آپ کوشش کیجیے گا عزیز طالبات کہ یہ آپ کر لیں، اور میرا نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کے اندر ہے، آپ اس کو نکال کے اس کے اندر مجھے پرسنلی بھی آپ اس کا جو ہے وہ آنسرز دے سکتے ہیں، کوسچنز پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو مشکل آ رہی ہے، کچھ آپ نے اس میں سمجھنا ہے، کوئی پوائنٹ آپ سے مس ہو گیا ہے یا میرے سے بیان کرنے میں مس ہو گیا ہے، تو آپ مجھے میسج کر کے، وائس میسج کے ذریعے بھی اور ویسے بھی میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ میم مجھے اس کا بتا دیں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تیسرا سوال ہے، اچھا یہ جو دوسرا سوال ہے بچوں، یہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا، یہ خود بھی آپ لکھیں، خود پیج کے اوپر لکھ کے اس کی ایک پک بنا کے آپ میرے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، اس ڈرامے سے آپ کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں؟ جو لائن آپ کو یاد ہوگی، میں نے آپ کو پیچھے کہا تھا کہ آپ نے اس لائن کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ مریضوں اور ان کے لواحقین کے دکھ سکھ کا احساس کریں اور دوسروں کے آرام کے لیے اپنا آرام قربان کر دے۔ یہ اس ڈرامے کا سب سے زیادہ اہم اخلاقی سبق ہے جو کہ اس پورے ڈرامے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب چوتھا سوال بھی آپ کا اہم ہے کہ اس ڈرامے سے وہ فقرہ تلاش کیجیے جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے۔ ہاں، میں نے وہ جو لائن آپ کو کہی تھی وہ اصل میں یہ ہے، پیچھے جو تھا وہ اس ڈرامے سے آپ کا کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں، اس سے مراد وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ فرض شناس ہونا چاہیے، مریضوں اور ان کے لواحقین کا احساس کرنا چاہیے، اور دوسروں کے آرام کے لیے اپنا آرام بھی قربان کر دینا چاہیے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ جواب بنے گا۔ چوتھے کا جو جواب ہے وہ لائن ہے جو میں نے آپ کو خاص طور پہ کہا تھا کہ اس کو دھیان سے جو ہے وہ دیکھ لیں، یہ آپ کو میں آگے چل کے جب ایکسرسائز کرواؤں گی تب بتاؤں گی۔ تو وہ لائن کیا تھی؟ ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے، یہ اس کا مین مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں آپ کے مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ فرض شناس، نکاحت، دستک، تانتا بندنا، سر کھجانے کی فرصت نہ ملنا، سوچ میں ڈوبنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، خیالوں میں غرق ہونا۔ تو الفاظ جو ہیں وہ اس کے آپ نے اوپر دیے گئے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو تیز، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ آہستہ، مستقل، عارضی، یا آپ غیر مستقل کہہ لیں، وہ زیادہ آپ کو آسان رہے گا۔ سردی، گرمی، وہم، یقین، مصروف، فارغ، آرام، دکھ، یا بے آرامی کہہ لیں، آرام کا جو ہے بے آرامی آپ کو زیادہ آسان لگے گا۔ اطمینان، بے اطمینانی، یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں آپ۔
اس کے بعد ہے آپ کا چھٹا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو اس کو آپ جو ہے وہ، یہ میں آپ کو کام دے رہی ہوں، یہ آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ اگرچہ آپ کے نہیں آتا ہے ایکسرسائز میں، یہ میں پچھلی ایکسرسائز میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن آپ کے کہیں نہ کہیں خلاصہ کرنے میں، آپ کی جو باقی سوالات جو شارٹ کوسچنز آپ کو آتے ہیں اس کو کرنے میں مددگار و معاون ثابت ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لازمی کیجیے گا. 7واں سوال ہے آپ کا، مرزا ادیب اردو کے نامور ڈرامہ نگار ہیں. آپ اپنی لائبریری سے ان کی کتاب فصیل شب لے کر اس کا مطالعہ کیجیے. تو یہ بھی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ جب آپ کی کالج کھلیں گے تو آپ کی لائبریری کے اندر فصیل شب پڑی ہوئی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں گے اور اپنے نالج میں اضافہ کریں گے. آگے ہے خط. عزیز طالبات، آپ نے جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں درخواست کی تھی، اور آپ کے بی پارٹ میں جو چیز شامل تھی، آپ کا وہاں سوال نمبر بنتا تھا 7واں. آپ کے سیکنڈ ایئر کے پیپر میں جو 8واں سوال ہے وہ ہے خط. آپ کو خط آیا کرتا ہے، اور جس کا جو ہے وہ بڑے اچھے سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو کروا دوں گی کہ خط کا پیٹرن کیا ہے، بورڈ کے پیٹرن کے تحت کہ کس طرح سے ہم بورڈ کے پیپرز میں چیک کرتے ہیں، اور کن کن اغلاط کو جو ہیں وہ ہم زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، یا کون سی ایسی عام طور پر کی جانے والی غلطیاں ہیں جو بچے جو ہے وہ عمومی طور پر کر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، کچھ خطوط کا خیال نہ رکھنا، کچھ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کالن، سیمی کالن، اس طرح کی غلطیاں جو بچے عموماً کر جاتے ہیں کومے کی. تو وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہم بھی اچھے طریقے سے دیکھیں گے. خط کی جو ہے وہ غلطی، یعنی کہ خط چھوٹی سی ایک لائن کو کہتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بچے کرتے ہیں، اور پھر وہ نمبر جو ہے جو ان کو ملنے ہوتے ہیں 10 میں سے، وہ کم ہو جاتے ہیں. جس طرح سے آپ کے عزیز طالبات درخواست کے اندر 5 نمبر آپ کے اسٹرکچر کے اور 5 نمبر جو ہیں وہ آپ کے نفس مضمون کے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ کے جو ہیں وہ خط کے بھی ہیں کہ اس کا پیشانی یعنی کہ اس کا شروع کا حصہ، اس کا تخاطب یعنی کہ جس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس کا جو وسط ہے وہ نفس مضمون کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اختتام کیا ہوگا، اور کس طرح سے جو ہے وہ جو بھی رشتے کو ہم مخاطب کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ جو ہے وہ ظاہر کریں گے اور نیچے لکھیں گے. بہت زیادہ بچے ایک چیز جو ہے وہ کامنلی غلطی کرتے ہیں کہ خط کے نیچے لکھ دیتے ہیں آپ کا تابع دار شاگرد. ایک بات تو یہ کہ آپ کا تابع دار شاگرد جو ہے وہ لفظ متروک ہو چکا ہے. تابع فرما لفظ جو ہے وہ آپ کے اردو میں رائج ہو چکا ہے، تابع دار جو ہے وہ متروک ہو چکا ہے. تو جو خط ہے بچے اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں اس کے نیچے بھی یہ لکھ دیتے ہیں. اور ایک آدھ نے تو یہ بھی غلطی کی ہوتی ہے جب اوپر مخاطب کرتے ہیں کہ اپنے چچا کے سوال میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے اپنے چچا کو خط لکھیں چھٹیاں گزارنے کے لیے یا قیمتی تحائف کے لیے یا کچھ بھی ایسا، یا اپنے دوست کو خط لکھیں. تو جو بھی ایسا لکھا ہوتا ہے تو بچے شروع کہاں سے کرتے ہیں، بجائے پیارے دوست لکھنے کے بخدمت دوست لکھ دیتے ہیں. تو وہ یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی ہے کہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے. خط کو ہم پڑھتے ہیں کہ خط اصل میں ہے کیا اردو نثر میں، ٹھیک ہے. خط ایک طرح کی تحریری گفتگو ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اپنے خیالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے. خط نجی ہو یا کاروباری، رسمی ہو یا سرکاری، ہر چند خط لکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن بالعموم مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. خط کی پیشانی کے دائیں جانب مقام روانگی اور اس کے بالکل نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے. دوسرا جس بات کو ہم مد نظر رکھیں گے وہ ہے صفحے کے وسط میں طرز تخاطب اور بلحاظ عمر مختصر القاب و آداب لکھے جائیں گے. اب صفحے کے وسط میں طرز تخاطب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے والد صاحب کو خط لکھنا ہے تو آپ شروع میں کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خط کی پیشانی کے دائیں جانب مقام روانگی لکھیں اور نیچے تاریخ، تو وہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ امتحانی مرکز یا امتحان گاہ، اور اس کے بالکل نیچے آپ لکھیں گے تاریخ. جیسے کہ آج 10 جولائی 2020 ہے تو آپ لکھیں گے 10 جولائی، 10 لکھ کے
जुलाई आप उर्दू हिंसे में लिखेंगी, ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे आगे 2020। तो जहाँ पर आपने 2020 ख़त्म किया है, लफ्ज़ लिखा है, बिल्कुल उससे नीचे वाली लाइन से उसके बिल्कुल बराबर में आप शुरू करेंगी तखातुब करना। यानी आप अपने वालिद साहब को अगर ख़त लिख रही हैं तो आप उसमें लिखेंगी मोहतरम वालिद गिरामी, ठीक है, या मोहतरम अब्बा जान, या प्यारे अब्बा जान, प्यारे अबू जी, जो भी आप करना चाहें मुखातिब, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे वो आप उसको कर लें। और आगे निदाइया या फिजाइया की अलामत ज़रूर लगानी है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे आपके आ चुका है इसके अंदर, कि एक लाइन लगा के उसके नीचे जो नुक्ता लगाया जाता है, एक खड़ी लाइन लगा के या अलिफ लिख के उसके नीचे जो नुक्ता लगाया जाता है उसको कहेंगे हम निदाइया या फिजाइया। वो आप अलामत लगाएंगे और फिर आप आगे लिखेंगी आदाब, यानी कि मुख्तसर अलकाब व आदाब जो करेंगे उसके लिए आप या तो लिखेंगी अस्सलामु अलैकुम या लिखेंगी आदाब। अब इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके लिए 2 तरीक़ाकार हैं। एक, आप जब लिखेंगी तर्ज़ तखातुब, यानी कि जब आप मुखातिब करेंगी माज़रत के साथ क्या था, प्यारे अब्बा जान, तो जब आप प्यारे अब्बा जान या वालिद मोहतरम लिखेंगी तो उसके आगे जब आप निदाइया की अलामत डाल देंगी तो उसके आगे भी आप लिख सकती हैं आदाब, फिर आप निदाइया की अलामत लगा देंगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप आदाब जो है वो बिल्कुल प्यारे अब्बा जान के नीचे वाली लाइन में भी लिख सकती हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, और आदाब लिख लें चाहे अस्सलामु अलैकुम लिख लें। एक बात याद रखिएगा, जब आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगी तो हमेशा अलिफ और लाम इसका ख्याल रखेंगी। एक तो अलिफ का सिरा छोटा ना हो, दूसरा लाम जो है वो लंबा हो, अलिफ के बराबर, या इसकी मैं आपको पहले जोड़ करके बताती हूँ फिर आपको समझ आएगी। अलिफ लाम सीन लाम अलिफ ला और फिर आगे मीम, तो ये बनेगा अस्सलाम, ठीक है। तो जो लाम अलिफ ला है उसके लाम का जो ऊपर वाला सिरा है उसके बराबर आपका शुरू वाले लाम का सिरा आना चाहिए। सीन बिल्कुल निचली तीसरी सतह पर होगा। मेरी बात उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही होगी तो मैं आपको इसका बाकायदा स्ट्रक्चर जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, और बल्कि उसको शेयर करके मैं आपको वो भी करवाऊँगी, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हमने ख़त का जो पैटर्न है, ख़त का जो खाका है वो किस तरह से तैयार करना है, वो मैं आपको अच्छे से उस पर भी करवा दूँगी, ठीक है। तो ख़त का जो सफ़े के वस्त में तर्ज़ तखातुब और बिलिहाज उम्र जो है वो मुख्तसर अलकाब व आदाब लिखे जाएंगे। आपका जीम पॉइंट है, यानी कि तीसरा पॉइंट है, ख़त का नफ्स मज़मून मुख्तसर होना चाहिए ताकि अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया ना करें। नफ्स मज़मून क्या है कि जब हम कहते हैं कि बाद अर्ज़ है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, घर में सब खैरियत है, और मैंने आपको ये बताने के लिए ख़त लिखा था कि अब्बाजान मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, दुआ कीजिएगा कि मेरे अच्छे से तैयारी हो जाए, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से जो नफ्स मज़मून है उसको आप शुरू करेंगे। दाल हिस्सा है आपका, यानी कि जुज़ चहारम है, जुमले छोटे छोटे और वाज़ेह हों, क्योंकि लंबे जुमले उलझन का बाइस बनते हैं। ये वाकई बात ठीक है। बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया कि बच्चे जब जुमले लिख रहे होते हैं तो वो आगे जाके खुद ही बेरब्त हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने असल बात क्या शुरू की थी। तो कोशिश करें कि जुमले छोटे छोटे, वाज़ेह और मुख्तसर हों। आगे आपका जुज़ 5वां, ख़त के नफ्स मज़मून के बाद कदरे बाएं जानिब, यानी कि एक आपने ऊपर जब लिखा मरकज़ी इम्तिहानी मरकज़ या इम्तिहानगाह, तो वो आपका बनेगा दाएं जानिब, ठीक है, बिल्कुल पेज का शुरू वाला हिस्सा। और जब आप एंड कर रही होंगी तो वो आपका हिस्सा बनेगा बाएं तरफ, उल्टे हाथ नीचे वाली जगह, ठीक है। तो बाएं जानिब ख़त लिखने वाले का नाम और तफसीली पता लिखा जाएगा। एक बात ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि बेटी बन के ख़त लिख रहे हैं, नीचे लिख देते हैं आपका बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि मिसाल के तौर पर अबू जान मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ,
ٹھیک ہے، کر رہی ہوں جب ہم لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑکی بن کے لکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نیچے لکھ دیتے ہیں آپ کا بیٹا، یہ بڑی غلطی ہے، بچے اس چیز کو دھیان نہیں دیتے ہیں، تو یہ غلطی بھی آپ کی پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے، اور آپ کے مارکس کم کرنے میں کوئی اچھا ممتحن ہو چیک کرنے والا جو، تو وہ نظر انداز کر دے گا، نہیں تو اس کو سرکل کر دے گا. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ اس کے نمونے کے خطوط کے طور پر آپ مرزا غالب اور اقبال کے خطوط کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں کسی تاریخی مقام کی سیر کا حال بیان ہو. تو آپ کی اپنی درسی کتاب کے اندر غالب کے اور اقبال کے خط دیے گئے ہیں، آپ ان کو بھی اچھے سے دیکھ لیجیے گا. دوسرا یہ بھی میں آپ کو کام دے رہی ہوں، پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کا کام دیا ہے. دوسرا کام میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ آپ نے اپنے دوست کو کسی بھی تاریخی مقام کی سیر کا حال بیان کرنے کے لیے خط لکھنا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اچھے طریقے سے آپ اس کو کر لیجئے گا. تو باقی ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ خط کریں گے ڈسکس، یا جس طرح سے بھی ہو سکا انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.